آج کے زمانے کی بات ہے، ون ون، کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اہمیت دینا برابر کی رشتوں کے لحاظ سے. جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم مانگ لیں، جو دوسرے کا حق بنتا ہے وہ از خود دے دے. آج کی سوچ یہ ہے ون ون. لیکن اگر ماضی بعید میں کہیں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو اس سے بالکل برعکس سوچ ملے گی، اور بہت سے لوگ اس کو آج بھی اپنانے پہ بضد رہتے ہیں. جب مجھے پتہ ہے کہ چلنا میں نے پرنسپل سینٹرڈ ہی ہے، اور میں اکثر پیشنٹس کی کوئی ایسی بات ہو کہ جی آئس کریم کھلا دیں، فلانا کر دیں، تو میں وہ مان لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی سینکڑوں باتیں نہیں ماننی ہوتی. مجھے ان کی سگریٹ کی بات نہیں ماننی ہوتی، اور کئی باتیں ہیں جو مجھے نہیں ماننی ہوتی. تو بیچ میں جو ماننے والی باتیں ہیں تو میں کہتا ہوں چلو یہ میں مان لیتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی لائف میں جن لوگوں کا میرے ساتھ واسطہ رہتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری باتوں پہ تو میں نے کہنا ہوتا ہے نہیں ٹھیک، تو وہ میں نے میرٹ پہ کہنا ہوتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں کہنا ہوتا. وہ ان کے فائدے میں میرٹ پہ مجھے کہنا ہوتا ہے کہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایسی ہیں جس میں نہیں بہت آتا ہے. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی 2 چھٹیاں دے دیں، میں کہتا نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میری ذمہ داریوں میں شامل ہیں کہ ہر کوئی آئے کہ ایک شارٹ لیو چاہیے تو وہ مجھے شارٹ لیو دے دیں، تو میں نے کہنا نہیں. تو بہت ساری چیزوں میں مجھے لائف میں جن لوگوں سے میں کنیکٹڈ ہوں، فیملی ممبر، فرینڈز یا کوئی اور، تو اس میں مجھے نہیں کہنا کافی فریکوینٹ ہے. جو میری ذمہ داری ہے، آفیشیل ذمہ داری ہے، تو پھر جب کوئی ایسی بات کرتا ہے جس پہ میں کہہ سکوں کہ ہاں، تو اٹ از اے گڈ اپرچونٹی فار می. ایسی اپرچونٹی کو میں پھر جانے نہیں دوں گا. اور یہ دوسرے کے ذہن میں یہ تاثر بھی پیدا کرتی ہے کہ یہ خالی نہیں کرتے رہتے، ہاں بھی کرتے ہیں. نہیں، آہستہ آہستہ پھر وہ سمجھ جائے، جو میچور ہوتے جاتے ہیں میرے ساتھ جن کا بھی جو رشتہ ہوتا ہے، تو جب وہ میچور ہوتے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ کنسسٹنٹلی بات پہ میں نے نو کہنا ہوتا ہے یا یس کہنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات پرنسپل سینٹرڈ ہوتی ہے. یعنی کسی بھی بات میں کوئی موڈ کا تعلق نہیں ہے کہ آج میرا موڈ اچھا ہے تو میں یہ بات مان لوں گا، اور 2 دن کے بعد موڈ خراب ہے تو میں کہوں گا نہیں. یہ اس کا موڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جبکہ عام زندگی میں جو لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے تو وہ موڈ کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے. اور آپ بھی گھروں میں جانتے ہیں کہ کبھی آپ وہی بات مان لیتے ہیں، کبھی آپ وہی بات نہیں مانتے. مثال کے طور پر آپ کبھی یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن یہ آپ بات مان لیتے ہیں کہ رات کو دیر سے آ جانا، اور باقی دن نہیں مانتے. تو اس سے برین کنفیوز ہوتا ہے، اس سے برین کنفیوز ہوتا ہے. ہمیں یہ سوچ کے کہ 3 دن میں نے اس کو نو کہا ہے اور آج چوتھے دن میں اس پہ یس کہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر کوئی بات نو والی ہے تو وہ نو والی ہے، اور اگر یس والی ہے تو وہ یس والی ہے. تو یہ بہت کٹھن ہے نو کرنا. ہم گلٹی فیل کرتے ہیں جب ہم کسی کو نو کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، کیونکہ ہسٹوریکل کو ڈپینڈنسی ہمیں کہتی ہے کہ یس کہنا چاہیے. ازل سے انسانوں نے جب اکٹھے رہنا شروع کیا تو یس کہنا ایک خوبی کی بات سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے لوگ یس کہنے کے اوپر ٹیونڈ ہو گئے. اور یہ صرف 1975 کی بات ہے، یہ بالکل ایز ریسنٹلی ایز 1975 کہ اسرٹیونیس کی سائیکالوجی یا سائنس اوپر آئی. گھروں میں ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو فیملی نیگوسیشنز ہوتے ہیں یہ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں. فیملی نیگوسیشنز کی کئی قسمیں ہیں. ایک کاروباری نیگوسیشنز ہوتے ہیں، اور ایک فیملی نیگوسیشنز ہوتے ہیں. اس طرح کئی قسمیں ہیں نیگوسیشنز کی. فیملی نیگوسیشنز ٹف ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ایسی فورسز پس پردہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو ایک بندے کو میسج مل رہا ہوتا ہے کہ وہ طاقتور ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹے کو میسج مل رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے،
کیونکہ وہ اولاد ہونے کے ناطے بہت طاقت رکھتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس رشتے کا کشتہ کھایا ہوا ہے. اسی طرح میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کو پتا ہو کہ دوسرا مجھے بہت ویلیو کرتا ہے، تو اس میں جو میاں بیوی کے درمیان ایک ان کہی کہانی ہوتی ہے، ان سپوکن بات ہوتی ہے کہ کون دوسرے کو زیادہ ویلیو کرتا ہے. اور جو بھی زیادہ ویلیو سمجھتا ہے اپنی دوسرے کی نظر میں، تو وہ بعض اوقات اپنی بات منوانے کے لیے یا بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یا ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے وہ رشتے کا یہ کشتہ کھا لیتا ہے. جیسے خامد کہہ دے گا بیوی کو کہ، یا بیوی کہہ دے گی خامد کو کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور مقصد چھوڑ کے جانا نہیں ہوتا، مقصد اپنی بات کو کوئکلی منوا لینا ہوتا ہے. اسی طرح اولاد یا ماں باپ بھی بعض اوقات کرتے ہیں، اس رشتے کو یوز کرتے ہوئے حق سچ کی بات نہیں کرتے اور ایسی بات کرتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے، لیکن رشتے کے کشتے کی وجہ سے اس کے اوپر دباؤ رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ، یہ ان کے نزدیک بہت ویلیو رکھتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں جنہیں ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ پھر میں اپنے آپ نو کچھ کر لاں گا. تو یہ دھمکی ماں باپ پہ ہی کارگر ہوتی ہے نا، ہمسایوں پہ تو نہیں کارگر ہوتی. یہ ماں باپ پہ کارگر ہوگی دھمکی کہ پھر میں اپنے آپ نو کچھ کر لاں گا، یا پھر میں کروں چلا جاواں گا، پھر میں اپنی رسک کٹاں گا، میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، چھوٹی سی بات ہے، یا میں کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لوں گا، بس پھر ہوں تسی سوچتے رہو کہ میں کی پہ کرنا. یعنی انگزائٹی پیدا کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہے. انگزائٹی پیدا کرنے کے لیے فقط کمرے میں جا کے کوئی دروازہ اندر سے بند کر لے تو گھر والوں کو بہت زیادہ انگزائٹی ہو جاتی ہے. اور گھر والے بعض اوقات بہت مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں. ایک فادر مجھے بتا رہے تھے کہ جب میں شام کو گھر آیا تو جس بیٹی کا مسئلہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے باتیں کر رہی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلنے لگا تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ابو کو کہیں کہ واپسی پہ ملائی ٹکا لیتے آئیں، کیونکہ باپ سے وہ ناراض تھی لیکن ماں سے وہ اچھے طریقے سے باتیں کر رہی تھی. اور اس نے خسر پسر کی کہ ابو باہر جا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ ملائی ٹکا لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب، اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کیا آپ کبھی اس کیفیت میں سے گزرے ہیں کہ قصور آپ کا کوئی نہیں ہے، قصور اگلے بندے کا ہے، اور آپ اتنے تھڑے ہوئے ہیں؟ تھڑے ہوئے سمجھتے ہیں کبھی؟ تھڑے ہوئے کہہ لیں یا تھڑے ہوئے کہہ لیں، مطلب سمجھ گئے نا آپ. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسی کبھی کیفیت سے گزرے کہ کسی نے آپ پہ کوئی تاوان ڈالا تو آپ نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ؟ اولاد کے لیے نہیں، کسی بھی فیملی ریلیشن شپ میں نیگوسیشن کا آلٹرنیٹ ہے، نیگوسیشن کا متبادل ہے، کہ کسی سے جہاں بھی ایموشنل ریلیشن شپ ہوگا تو آپ براہ راست وہ جو بات پوچھ سکتے ہیں. پرابلم جو ہے ہمیں، آپ جب بات چیت ہم آپ سے کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سرٹن پرنسپل ہیں جن کو ہم پرنسپلز آف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. اگر آپ پرنسپلز آف ٹریٹمنٹ کو جان لیں، یعنی پیرنٹس اور پیشنٹس، تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا کہ جو گیم ہے دونوں پارٹیاں اس کے رولز کو سمجھ گئی ہیں. گیم ہے، دیکھیں نا، ہر چیز ایک گیم ہے نا. یعنی ریکوری فرام ایڈکشن از اے گیم. ہم اس کو ایسے لیتے ہیں تاکہ چیزوں کو مزیدار پرسیو کیا جا سکے. تو جب کوئی گیم ہوگی تو اس کے کوئی رولز بھی ہوں گے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ رولز کیا ہیں تو آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ وہاں لکھیں پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ، تو رولز آ جائیں گے نائڈا کی طرف سے اور ویب سائٹس کی طرف سے آئیں گے کہ دیز آر دی رولز. اف اٹ از اے گیم دین دیز آر دی رولز. اور پیرنٹس کے لیے بھی پھر رولز ہیں، پھر پیشنٹس کے لیے بھی رولز ہیں، پھر دوستوں کے لیے بھی رولز ہیں کہ آپ کسی کے ٹریٹمنٹ کو جیپرڈائز نہیں کر سکتے. آپ کسی ڈائبیٹک کو آفر نہیں کر سکتے کہ مٹھائی کھا لو،
لیکن آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ مٹھائی اور مینگوز اور اس طرح کی چیزیں آفر کرتے ہیں اور پھر ضد کرتے ہیں کہ ضرور کھاؤ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر ایمی کہندے نے. تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے گھروں میں کھانا کھانے آتے ہیں تو آپ ان کی اس بات کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ وہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو آپ کھانا پیش نہ کریں، آپ کھلا کے چھوڑتے بالاصرار. حالانکہ اگر آپ کا کوئی مہمان ہے تو آپ اس کا کوئی پلان سیبوٹیج تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ کا کوئی مہمان ہے تو آپ تو اس کی خوشنودی کے لیے اس کا کہاں مانیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈائٹنگ پہ ہوں اور سویٹ ڈش نہیں کھا سکتا، اور کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تو کہ اتنے گورے ہاتھ آپ کے، اتنی چٹی کلائیاں آپ کی. تو مطلب وہ جو چیزیں ہیں وہ ایک ہسٹوریکل چیزیں ہیں نا، کہ ہم محبت کا اظہار کھانے پہ لانے میں سمجھتے ہیں. کو ڈپینڈنس اگر فیملی جاری رکھتی ہے، کیونکہ گڈ لکنگ کور ہے، کو ڈپینڈنس کا جو کور ہے، جو سرفیس ہے، وہ گڈ لکنگ ہے. اور اگر آپ کسی کو بھی منع کریں تو وہ بہت طویلیں لے کے آئے گا کہ اپنے کو ڈپینڈنٹ بیہیویئر کو جاری رکھنا چاہتا ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو مشکل پیش آئی ہو جب یہاں کاؤنسلرز آپ کو سمجھاتے ہیں کہ میرٹ پہ ڈیل کریں اور انیبلنگ نہ کریں، جس کے نتیجے میں پھر پرووکنگ ہوتی ہے، تو اس سے بھی منع کرتے ہیں. کیونکہ انویریبلی جو لوگ پرووکنگ کرتے ہیں وہ انیبلنگ کرتے ہیں، جو انیبلنگ کرتے ہیں وہ پرووکنگ کرتے ہیں. دوسروں کے فرائض کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا، اپنی ذمہ داری بنا لینا، دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو پس پشت رکھنا، یہ کچھ رویے ایسے ہیں جو معاشرے میں باقاعدہ تلقین کی جاتی ہے کہ ان کو پروان چڑھائیں، اور ان کا الٹیمیٹلی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو کو ڈپینڈنٹ بیہیویئرز ہیں، جو بظاہر گڈ لکنگ ہیں، جیسے دوسرے لوگوں کو پیسے بانٹتے رہنا، لو بامبنگ کرنا، گفٹس بانٹنا، یہ چیزیں جو جگہ جگہ معاشرے میں بہت اچھی، جیسے کوئی بندہ ہے بیٹھے بیٹھے ایک ٹرک آٹے کے توڑے بھیج دے گا کسی علاقے میں، اور جو آئے اس کو ایک ایک توڑا اٹھوا رہے. تو کئی لوگ اپنی گاڑی میں 2 سیٹوں کے درمیان 10 کے نوٹ، اب شاید 10 کا نوٹ نہیں بلکہ 50 کا نوٹ رکھ لیتے ہیں کہ رستے میں کوئی فقیر جس چوک پہ بھی ملے گا اس کو 10 روپے، 20 روپے یا 50 روپے دیں گے. یہ ٹریڈیشنز ہیں، یہ روایات ہیں اس زمانے کی جب ان چیزوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. اب زمانہ بدل گیا. مثال کے طور پر اب آپ کسی کو تحفہ دیں گے تو اسمارٹ فون دیں گے یا لینڈ فون دیں گے. اب اگر آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ وزڈم کا تحفہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو اسمارٹنس کا تحفہ دے سکتے ہیں، کسی کی زندگی میں فلسافیکل تبدیلی لا کے تحفہ دے سکتے ہیں، کسی کو کمفرٹ دے کے اس کی مدد کر سکتے ہیں روپے پیسے کی بجائے، کسی کو اینگر سے نجات دلا کے آپ کسی کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، بس ریلیشن شپ کا ہی بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. اور کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی کوئی رچ ہو، اگر اس کے رائٹ لیفٹ جو ریلیشن شپ ہیں وہ سارے کے سارے بیڑا غرق ہے، تو وہ اپنی تعلیم کو کتنا انجوائے کر سکتا ہے، اور وہ اپنے روپے پیسے کو کتنا انجوائے کر سکتا ہے اگر وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار رہتا ہے. آج ہی مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو سگریٹ نوشی کی اتنی عادت ہے کہ وہ جہاز میں اس وجہ سے نہیں بیٹھتے کہ جہاز میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہینڈی کیپ بن جانا، کسی بھی عادت کا ہینڈی کیپ بن جانا کتنا مشکلات پیدا کرتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو ٹریول کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ اس وجہ سے ٹریول نہیں کرتا کہ ہوائی جہاز میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے. تو زندگی بدل رہی ہے تیزی کے ساتھ، اور آسان ہو رہی ہے اور خوبصورت ہو رہی ہے، بشرطے کہ ہم زندگی کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں.
کیونکہ جب زندگی بدل رہی ہے تو ہمیں بھی ساتھ ساتھ اس کے بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ضد کر لیں کہ ہم نے پرانے لائف سٹائل میں رہنا ہے تو ہم آج کی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. پھر اس میں ہمیں بے چینی ہوگی, انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن ہوگی, کیونکہ ہم پرانی طرز زندگی پہ اڑ کے زندگی گزار رہے ہوں گے. وہ پرانا طرز عمل ہمیں پیچھے سے پکڑ کے رکھے گا اور آگے بڑھنے نہیں دے گا. گروتھ جسے ہم کہتے ہیں گروتھ, سائنٹیفک گروتھ, جیسے مجھے بتائیں کہ خواتین کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فیشن ہمارے ملک میں 2 دن پہلے سے کون سا آ چکا ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جو بھی فیشن آتا ہے خواتین کا وہ 2 یا 3 دن میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, شیخو پورہ, چیچو کی ملیاں اور نارووال سب جگہ پایا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سم میں نے دیکھا ہے کہ ساری خواتین تک یہ خبر بڑی تیزی سے پہنچتی ہے کہ فیشن میں تبدیلی آ چکی ہے. کیونکہ خواتین کا فیشن سے زیادہ تعلق ہے, میں ان کو نشانہ نہیں بنا رہا, جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. انٹرسٹ کی بات ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ زندگی کو کمفرٹیبل اور مزیدار کیسے بناتے ہیں؟ ایجوکیشن کہاں سے آئے گی؟ آج کل ایجوکیشن جلدی سے کہاں سے آ جاتی ہے؟ گوگل کریں گے آپ اور آپ دیکھیں گے کہ سورس کیا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 6 سورسز سے نالج آیا ہے بہتر نالج کی در. پھر آپ چند دنوں کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کو کوئی بزنس ایجوکیشن چاہیے تو ہارورڈ بزنس اسکول کے طرف آپ رجوع کریں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی سورس کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے گی. اور پھر اور اسپیشلائزڈ نالج چاہیے ہو تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے, ٹیڈ ٹاک پہ چلے جائیں گے. ٹیڈ ٹاک ایک سٹینڈرڈ جگہ ہے جہاں 18 منٹ کی بات ہوتی ہے اور وہ بہت سٹینڈرڈ بات چیت ہوتی ہے. اس میں بڑی اسکروٹنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ بات چیت ہوگی. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. جب ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہمیں صرف فیشنز کا ہی نہیں پتہ چلتا, ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ریلیشن شپ کو کیسے اچھا بناتے ہیں, اور ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ خوش کیسے رہتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رات کو جلدی کیسے سوتے ہیں اور کیسے عادت بگڑتی ہے, راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت پڑتی کیسے ہے. اگر کوئی شراب پیتا ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتا, اگر کوئی بیمار ہے اور مدد نہیں لینا چاہتا, تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو وہ ڈاکٹر پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ڈائبٹیز ہوتی ہے تو 5-5 سال ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھتے. الکوہل کا مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں سارا زمانہ پاگل ہے بس میں ہی ٹھیک ہوں. تو اگر آپ سمپلی لکھیں کہ فلاں مسئلے میں ہاؤ ٹو ہیلپ سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ہیلپ, تو اس کا جو میجر سبجیکٹ آئے گا وہ انٹرونشن ہے. اور انٹرونشن یعنی مداخلت یعنی دخل دینا, یہ ایک سائنس ہے. ایک دخل دینا جھگڑا بھی ہے کہ کسی کے کام میں آپ دخل دیں, آدھے گھنٹے میں آپ ہاتھا پائی ہو چکے ہوں گے. تو کوئی کام اگر نہیں کرنا آتا, اگر آپ کھانا بنانا جانتے ہیں اور مٹن کڑھائی بنانی آتی ہے تو سب پسند کریں گے, لیکن اگر کسی نے کبھی مٹن کڑھائی نہیں بنائی اور پہلے دن بنائی ہے تو وہ جل جائے گی اور وہ خود ہی کھائے گا. مداخلت یعنی انٹرونشن, کسی کام میں دخل دینا, اور دخل پھر کس کام میں دینا. ایک تو دخل دینا ایک سبجیکٹ ہے,
پھر کیا نشے کی بیماری میں دخل دینا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر میں دخل دینا ہے, یا آپ نے کسی کی آمدنی میں دخل دینا ہے, یا آپ نے کسی کی ڈیلی ہیبٹس میں دخل دینا ہے. تو یہ کام جب آپ کرنے نکلتے ہیں تو پہلے آپ کو کرنا آنا چاہیے. اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ سہولت بہت حاصل ہے, اور اس کا گریٹیٹیوڈ کوئی نہیں ہے, چونکہ زیادہ تر آپ میں سے اسی زمانے کے ہیں اور ان کو بچپن سے ہی پتہ ہے کہ گوگل کوئی چیز ہوتی ہے اور یوٹیوب کوئی چیز ہوتی ہے, تو گریٹیٹیوڈ کہاں سے آئے گا. لیکن ہمارے جیسے لوگ جب ٹین ایج میں تھے تو ہمارے لیے کوئی گائیڈنس کی سورس نہیں تھی, پکی سورس. زیادہ سے زیادہ آپ لائبریری کی طرف ریفر کر سکتے تھے, اور جب آپ لائبریری میں جاتے تھے تو آپ کو ہزاروں کتابیں شیلفوں میں نظر آتی تھیں. پھر آپ اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچتے تھے, اور پھر وہ الف لیلہ کی داستان شروع کرتے ہیں, اور پھر کتاب کے صفحہ نمبر 179 پہ آپ کے کام کی چیز ہو. تو مجھے بتائیں پھر اتنا کون کرے. لیکن آج آپ گوگل پہ لکھتے ہیں اسٹریٹ وے, بس تھوڑا سا اپنے سوال کو اچھا کر کے لکھ لیں, اور اگلے 1.5 گھنٹے میں آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے. اور پھر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آفن آپ اسی مسئلے کو سرچ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مسئلے کی اچھی سورسز کیا کیا ہیں. ظاہر ہے یورپ اور امریکہ اچھی سورسز ہیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایڈکشن کا معاملہ ہے تو منیسوٹا یونیورسٹی اور یوٹا یونیورسٹی سے آپ کو مدد ملے گی, اور اگر کوئی میڈیکل معاملہ ہے تو بوسٹن سے آپ کو مدد ملے گی. اور کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی اسٹیٹ اور کسی چیز کے بارے میں کوئی اسٹیٹ, امریکہ میں 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں, اور ہر ریاست کسی نہ کسی چیز کے لیے ممتاز ہے. اور ابھی 10 سال پہلے تک میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کسی کو نہیں پتا کہ ہماری ہمسایہ ریاست میں کون سا اچھا کام ہو رہا ہے, جبکہ ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے پتا تھا کہ کس ریاست میں اچھا کام ہو رہا ہے. اور وہ وہاں موجود رہتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے واقفیت نہیں تھی. اب بالکل حالات وہ نہیں رہے, کیونکہ گوگل نے گلوبل ویلیج کو بڑی تقویت دی ہے, اور یوٹیوب نے, اور سوشل میڈیا. اور آپ روزانہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو پہلے 15 منٹ کے اندر آپ اپنا اسمارٹ فون اوپن کرتے ہیں اور آپ فیس بک پہ جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو کئی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے خود بخود آنے لگتی ہیں. اور آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ اگر کوئی بات اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو وہیں کلک کر دیں کہ ایسی باتیں نہیں چاہیے. تو آپ کے پاس ایک چوائس ہے, ایک کراس ہوتا ہے, آپ اس کو کلک کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی طرف سے یا اس جیسی پوسٹ, دونوں آپشنز ہیں, اور وہ نہیں کرنی. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ برا کیوں منایا, پھر پوچھتے ہیں کہ برا کیوں منایا, تو آپ کہتے ہیں کہ سپیم تھا, ہیرسمنٹ تھی, یا اس میں فلاں خرابی تھی, اس میں وائلنس تھا. تو وہ آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ آپ کی طبیعت کو بھانپ لیتے ہیں کہ آپ بھلے مانس آدمی ہیں اور آپ کس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں. تو وہ آٹومیٹیکلی کسی نہ کسی طرح سے آپ کی حرکتوں کو, آپ کی کلکنگ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو آپ کے مطلوبہ جو چیزیں ہیں وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں, آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے ان سے, وہ ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بڑا خاموش پروسیس ہے, اور یہ مفت کا بھی ہے. سب سے بڑی خرابی اس میں یہی ہے کہ یہ مفت کا پروسیس ہے, جس کی وجہ سے ہم قدر نہیں کرتے اس چیز کی. گریٹیٹیوڈ ایک بہت بڑی مدد ہے آپ کے لیے, جو کہ آپ کو صحت مند رکھتی ہے. مثال کے طور پر, کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے گھر کے ملازم ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس رہتے ہیں اور مہینے میں 3-4 دن چھٹی پہ جاتے ہیں, اور وہ تقریباً 24/7 ڈیوٹی دیتے ہیں, اور آپ کو
بڑی محبت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو کیا گریٹیچیوڈ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ سہولت تو امریکہ والوں کو بھی حاصل نہیں. ہم نے پانی منگوانا ہوتا ہے تو ہم آواز دیتے ہیں کسی کو, اور وہاں کبھی آپ اپنے رشتہ داروں کو پوچھیں جو امریکہ رہتے ہیں, میاں اپنے حصے کے برتن دھو رہا ہے, بیوی اپنے حصے کے برتن دھو رہی ہے, اور زیادہ تر ان کو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں, ڈرائیور حاصل نہیں ہے, ان کے گھر کی صفائی کرنا, برتن دھونا یہ نہیں ہے. تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اچھا یار ہمارے یہاں چلو یہ ایک تو سہولت تو ہے, اس کا گریٹیچیوڈ فیل کرنا اور اس کا ٹارگٹ ان لوگوں کو سمجھنا جو گاؤں چھوڑ کے آپ کے گھر آ کے, یہ گریٹیچیوڈ ان آئسولیشن نہیں ہوتا. گریٹیچیوڈ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ خدا کی طرف ہوگا, کبھی ماں باپ کی طرف ہوگا, کبھی سائنس کی طرف ہوگا. اٹ از جسٹ اے فیلنگ کہ کوئی چیز اگر ہے اس کو اکنالج کرنا کہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز ہے جو کہ آپ کے لیے مددگار ہے اور واپسی میں کچھ نہیں مانگتی. گوگل والا آپ سے کچھ نہیں مانگتا کہ اگر میں رستہ بتاتا ہوں اور گھر چھوڑ کے آتا ہوں, جی یہاں تک بتاتا ہے اخیر میں کہ پہنچ گیا تو سی سجے پاسے کار ہے. مطلب یہ چیزیں جو ہیں, تو گریٹیچیوڈ کس کو ہونا ہے. ابھی بھی لوگ گوگل کے بارے میں بھی بڑے مشکوک ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گوگل ہماری باتیں سنتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہے کہ گوگل ہماری باتیں سنتا ہے, اور اگر ہم کوئی بات کریں تو تھوڑی دیر کے بعد گوگل وہ بات سن کے کوئی پروڈکٹ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ ایک متھ ہے, پرانی متھ ہے, سیکریسی, پرائیویسی, انونیمٹی. لیکن مجھے بتا دیجئے کہ اس کے کوئی فوائد ہیں. اس پہ اگر کوئی آپ آرٹیکل لکھیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا کہ پرائیویسی کے کیا فوائد ہیں, سیکریسی کے کیا فوائد ہیں, انونیمٹی کے کیا فوائد ہیں. اگر آپ مجھے بتا دیں کہ ان چیزوں نے انسانوں میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ان کا کاروبار بھی ہے, اور کاروبار ہونا بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ کاروبار وہ کرتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں جو کہ ان کے کاروبار میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, اور ان لوگوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں کہ جو ان کے کاروبار میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ٹی وی ہے, آپ جیو دیکھتے ہیں یا اے آر وائی دیکھتے ہیں یا کوئی چینل دیکھتے ہیں تو مفت دیکھتے ہیں نا, لیکن اس پہ ایک ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے جو کہ پیمنٹ کوئی اور کر رہا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ ایڈورٹیزمنٹ سے آپ وہ گھی یا کوئی پروڈکٹ خریدنا چاہیں تو خرید لیں. کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ ٹی وی کے اشتہار دیکھ کے کچھ نہیں خریدتے تو جیو والے آپ کا جیو بند نہیں کریں گے, فری ٹو ایئر ہے. تو ایسی بات ہے کہ گوگل آپ کو کمپیل نہیں کرتا کہ مہینے کی کوئی کنٹریبیوشن دے. پتہ نہیں فیوچر میں ایسا ہو جائے, اور اگر مجھے بتائیں کہ اگر گوگل والے 100 روپیہ مہینے کا آپ سے مانگ لیں تو میرے خیال ہے آپ سبھی دے دیں گے. کچھ لوگوں میں فطری طور پر گریٹیچیوڈ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. وہ آپ ان کے اوپر کوئی مہربانی کریں تو وہ بہت شدت کے ساتھ سوچنے لگتے ہیں کہ اس مہربانی کا جواب جلدی سے جلدی آپ کو دے دیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں سوچتے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آؤ گے تے کی لے آؤ گے, تے اسی آواں گے تے کی کھواؤ گے. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے کہ جس کو اگر آپ سیکھ لیں, لرن کر لیں. آپ سمجھیں کہ یو کے کی پولیس جب کسی کو پکڑتی ہے تو وہ اس کی مار پٹائی نہیں کر سکتے, وہاں یہ سہولت دستیاب نہیں ہے. تو وہ سوال ایسے کرتے ہیں, انڈر کیمرہ کرتے ہیں, اور جو سوال جواب ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ بنتا ہے, اور تقریباً 45 منٹس میں لوگ ساری بات ان کو بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہ سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان ٹریپ میں آ کے تو وہ بتا دیتا ہے. جرنلسٹ بھی ایسے کرتے ہیں. اگر آپ مثال دینا چاہتے ہیں تو شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام اگر آپ ریگولرلی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ قابو آنے والے لوگ نہیں ہوتے, اگر وہ آ جائے انٹرویو دینے, اب تو اس کو کوئی انٹرویو نہیں دیتا. جس کو بھی وہ ٹیلی فون کرتا ہے وہ ٹیلی فون ہی نہیں چکتا, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں جا کے تو شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بیٹھ گیا تو پھر اس نے پینتڑے بدل بدل کے ایسے سوال کرنے ہیں
کہ مجھے جواب دینا پڑے گا سچا. دیکھیں دو باتیں ہیں کہ ایک تو آپ ایٹ ایز ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس اسکیلٹن نہیں ہے الماری میں, تو وہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ بھی حصہ ہے کہ آپ برا نہیں مناتے تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ میں نے برا نہیں منانا. موٹیویشنل انٹرویوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ روشنی دینے والے سوال کرنا, یعنی سوال کے اندر چھپی ہوئی روشنی ہوتی ہے کہ جو آپ سوال کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ کسی کو پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کی روٹین کیا ہے, کسی الکوہلک کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے, تو یہ یہاں سے یہ پہلا سوال شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد چند سوالوں کے اندر اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی لائف مینیجیبل نہیں ہے. چند سوالوں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے صبح ہینگ اوور ہوتا ہے. چند سوالوں کے اندر وہ مان لیتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 دن کام پہ نہیں جاتا. چند سوالوں کے اندر اندر وہ بتا دیتا ہے کہ میں صرف ویکینڈ پہ پیتا ہوں. اچھا, جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں صرف ویکینڈ پہ پیتا ہوں, تو وہ لاجک لے کے آ رہا ہوتا ہے, دلیل لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں الکوہلک نہیں ہوں. جبکہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں صرف ویکینڈ پہ پیتا ہوں, یہ سب سے بڑی لاجک ہے کہ وہ الکوہلک ہے, کیونکہ جو الکوہلک نہیں ہوتا وہ ڈیلی پیتا ہے. اور جو بندہ ہر وقت سوچتا ہے کہ جتنے دن نہ پیوں اتنا اچھا ہے, اور بیچ میں کوئی دن نکالوں جب 4-5 چھٹیاں ہوں, میرے کام کا بھی حرج نہ ہو, جو اس طرح کی سوچوں میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الکوہلک ہے. جو الکوہلک نہیں ہے وہ روز پی سکتا ہے, سال کے 365 دن پی سکتا ہے, اور زندگی کے 50 سال مسلسل پی سکتا ہے. جو بندہ ہے جس کا جسم شراب پینے کے لیے فٹ ہے, جس کا جسم شراب پینے کے لیے نارمل ہے, اگر وہ شراب پیتا ہے تو اس کو اس طرح کے نقصانات نہیں ہوتے جو الکوہلک کو پہنچتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ شراب پینا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد رک نہیں سکتا اور 2 دن پیتا ہی رہتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ یہ جب وہ ہوش میں آئے گا تو وہ اس ایکٹ کے بارے میں کیا سوچے گا. اور جس بندے نے 2 ڈرنک پیے ہیں اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ کیا اور نارملی سونے چلا گیا اور صبح اٹھ کے کام پہ چلا گیا ہے, تو وہ بندہ الکوہلک نہیں ہے. لیکن الکوہلک ہونا یا نہ ہونا اس میں ول پاور کا کوئی دخل نہیں. اس میں سمپلی جو 2 ڈرنک پی کے رک جاتا ہے اس کی خوبی کوئی نہیں, اور جو 10 ڈرنک پی کے بھی نہیں رکتا اس کی خامی کوئی نہیں. یہ بیماری ہے کہ جیسے کہ اگر آپ میں سے کوئی خدا نہ خواستہ بجلی کو ہاتھ لگائے تو کیا ہوگا, کرنٹ لگے گا. لیکن اگر وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا کرنٹ کا. لیکن اگر وہ ہاتھ لگائے گا تو اس کو کرنٹ لگے گا. لیکن بیچ میں آپ بجلی والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تاروں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. ان کا اسکل ہوتی ہے کہ کس وقت کس تار کو چھونا اور کس تار کو نہیں چھونا, اور کیا احتیاط کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. لیکن الکوہلکس کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے جسم میں شراب سے متعلقہ نظام خراب ہوتا ہے, لیکن ان کو شراب بہت عرصہ دراز سے اچھی لگتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو گجریلا, کھیر, آم, مٹھائی بہت اچھی لگتی ہے, یکدم ایک دن ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو مطلب کیا ہوا کہ اب وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے جسم کے نظام میں خرابی آ گئی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بیویوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈرنک کرتے ہیں, اور کئی سال سے لوگ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بیوی کو, ان کی والدہ کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے ملازموں کو, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ وہ جو ڈرنک والا کام ہے, وہ شام کو گھر آتے ہیں تو کپڑے بدلتے بدلتے یہ کام کر لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ کپڑے بدلتے ہیں تو آپ کیا چیز میک شور کرتے ہیں, پرائیویسی. اور اگر اسی دوران ساتھ 2 ڈرنک بھی کوئی لے لے الماری میں سے, تو اس کو کہتے ہیں جی 1 پنتھ 2 کاج. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے جسے الکوہلزم کہتے ہیں یا ایڈکشن کہتے ہیں. یہ جسم کے اندر ایک خرابی ہے جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ یہ خرابی پہلے دن پیدا نہیں ہوتی نشہ کرنے سے. یہ نشہ کرنے سے پہلے بھی اس کی جینز ہوتی ہیں, نشہ کرنے کے بعد وہ جینز کافی عرصہ سوئی پڑی رہتی ہیں, اس کے بعد یکدم ایک دن وہ جینز جاگتی ہیں اور قسمت پھر سو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।